بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر انسان اپنے ماحول وچ نظر دوڑائے تو جماعتاں اتنیاں نظر آدیاں پئیاں کہ جنہاں دا شمار بھی شاید انسان تو ممکن نہ ہوئے. ہر مذہب کے اندر بے شمار جماعتاں اور بے شمار فرقے، لیکن قیامت کے میدان کے اندر یہ صورتحال نہیں ہونی. قرآن مجید نے مختلف مقامات بڑی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے. ایک جماعت وہ ہے کہ جنہوں نام اعمال دہاڑے قیامت دے سجے ہاتھ کے اندر ملنا ہے، اور دوسری جماعت قرآن پاک وہ بیان کیجیے جنہوں نام اعمال کھبے ہاتھ کے اندر ملنا ہے. کھبے ہاتھ کے اندر نام اعمال ملن دیا دو صورتاں، یا تو مجرم انسان دے ہتھاں کڑ دے پچھوں بن کے کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال پکڑایا ہے سی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مجرم بندے دا کھبا ہاتھ پیٹ وچوں گزار کے کن والے پاسوں کٹ کے تے نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر لکھا ہے سی. جہے بندے نوں نام اعمال سجے ہاتھ دے اندر مل گیا وہ بندہ تا کامیاب، تے جہے بد نصیب انسان نوں دہاڑے قیامت دے کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال مل گیا وہ بندہ ناکام. جہاں بندہ اج دنیا کے اندر کامیاب ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کامیابی ہمیشہ رہنی ہے. اج کا کامیاب بندہ کل ناکام ہے، اج کا ناکام بندہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ یہ ناکامی ہمیشہ میری رہنی ہے. اج کی ناکامی اللہ کل کامیابی کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے. لیکن جہے بندے نوں دہاڑے قیامت تے کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ناکامی دے نیڑے نہیں آنی. تے جہاں بندہ دہاڑے قیامت تے ناکام لوگوں کی
جماعت شامل تھی یا اللہ کے حکم نال کامیابی کا منہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہونا. میں اج دی اس نشست وچ دوستاں دے سامنے تے علامتاں پیش کرنا چاہنا انہاں خوش نصیب لوگاں دیاں جنہاں نوں نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر اللہ کریم دے حکم نال عطا تھی ہے. بل امین بھی اونچیاں کھڑی دوستاں کہ دعا کرو اللہ اساں سارے اہل ایمان نوں نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملن دی توفیق عطا فرما دے. انداز کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. سورة الانشقاق آخری پارہ تے آیت نمبر 7 میں تلاوت کی دیے ہیں. فرمایا بہرحال وہ بندہ جس کو نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر مل گیا ہے. سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال کھنن والے بندے دا حساب بڑا آسان ہونا ہے. اور اہل دے پاسے لمسی مسرورا بڑی خوشی خوشی نال صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی دی حضرت اے بیان فرماؤ جڑے بندے نوں نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر مل گیا سوکھا حساب اسی دا کیا مطلب ہے؟ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کو اللہ کریم سامنے کھڑا کر کے او دی زندگی دیا ساریاں غلطیاں دے گناہ بلے سی. بندہ فلانی غلطی کیتی ہے فلانا جرم کیتا ہے فلانا گناہ کیتا ہے اور کون ہے جڑا اللہ کریم دے سامنے نہ کر سکے. تے جے کر بندہ قیامت دے میدان وچ اپنے گناہاں دا انکار کرن سی ہے سپارے دا مقام گا. سورت دنا سورت یاسین 3 پارہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آیت نمبر 65 سورت یاسین 3 پارہ اگر بندہ کہ گناہ کا انکار کر لگسی رب العالمین زبان تے مہر لا دینی ہے تے بندے دے ہاتھ پہ بولن لگے سن اللہ کر سکتا زبان بندے ہاتھ بولے دے پین زبان بندے پیر گوائی دے دے پین بما کانوا یکسبون. انسان نے دنیا دے اندر جتنے بھی گناہ کیتے نافرمانیاں کیتیاں انسان دے اعضاء بولے دے گئے اسے 24 سپارے دے انفال جس ویلے اللہ کریم نے بندے دی زبان کھولنی ہے بندے نے اپنے اعضاء نوں آکھنا ہے لما شہدتم سورت حامیم سجدہ 24 بار میرے سامنے لونی صدر صفحے دی ہے. اے میرے وجود
بندہ فلانے گناہ کیتے غلطیاں کیتیاں ہاں بندہ کرنا ویسی ساتھی نے دوسر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے سجی ہاتھ دے اندر نام اعمال مل گیا ہے تے سوکھے حساب دا ایمان ہے اللہ بندے دی زندگی دی ساری غلطیاں منوا کے سارے گناہ دے اقرار کروا کے فرمے سی بن اللہ سارے معاف کی دے ایسا خوش نصیب بندہ ہو گیا تیرا رب العالمین فرمینے والا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا تے جڑے بندے نوں نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر مل گیا بھاویں پیٹ جو باہوں گزار کے کھبے ہاتھ دے اندر کنڈا دے پاسوں لٹا گیا تے بھاویں ہتھاں نوں بن کے کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال پکڑایا گیا او بندہ بار بار موت نوں رکھنا مرے سی کاش میرے تے موت آ وجے جینا میں کیوں کر کے اٹھایا گیا لیکن اس ویلے پریشان ہونے دا فائدہ نہیں ہونا یہ خلاصہ دوستاں کو جماعت نے سنائے اور ارادہ کہ نام اعمال سانوں کہڑے ہاتھ وچ ملنا چاہیے اللہ کریم نے قرآن نے نشانیاں بیان کی دیا بندہ دنیا کے اندر سوچے دیکھن میری زندگی کیڑی جماعت نال گزرتی پئی ہے دیہاڑے قیامت دے نام اعمال مینوں کہڑے ہاتھ دے اندر ملنا ہے اللہ نشانیاں دنیا دے اندر سنا چھوڑیں اپنے کلام پاک وچ ترے نشانیاں سناون لگا یہ میرے سامنے آخری پارا تے سورت دا نام ہے سورت البلد اللہ فرمائے ثم قال من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ یہ سورت البلد دے آخری پارا میں دوستاں دے سامنے کھولا ہے پہلی پہلی نشانی اللہ بیان کی دیئے سبھی حد دے اندر نام اعمال اس کو مل رہا ہے جیرے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہویا خالص ایمان دار بندہ ایمان دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئی تا بندے نام اعمال سجے حد دے اندر نصیب تھی بڑا ہے تے انسان دا ایمان نہ ہویا یا ایمان دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئی تا بندہ دنیا دے اندر ایک توقع نہ رکھے کہ دیہاڑے قیامت دے نام اعمال سجے ہاتھ دے اندر مل سکتے ہیں سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال ملن دی پہلی پہلی شرط ہے ثم كان من الذين آمنوا اور مثال کہ میرے سامنے پڑھا پڑا تے سورت نام سورت ہود رب العالمین دی لائن کتاب میرے سامنے ہے تے آیت نمبر 42 رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک دی اس مقام میں بنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين سوال تے اور کرنا دوستاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیرا بندہ قرآن پاک ایک مقام سمجھنے اللہ کریم اس بندے کو 1000 رکعت نفل کا ثواب عطا کرے دے میں چاہتا اللہ میرے سارے دوستوں کو 1000 رکعت نفل کا ثواب عطا کر چھوڑے اس دوست یار میں مقام سمجھا بیٹھا کہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے سورت ہود تے آیت نمبر 37 دل دے دروازے دوستاں نے کھولنے اللہ نے فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا حضرت نوح علیہ السلام ساری نگرانی میں اندر لکڑی دی کشتی تیار کرو میں اللہ
تے گل ذہن دے اندر بہ گئی تو انشاءاللہ 1000 رکعت نوافل کا ثواب یقینی ہے. کیوں؟ ایمان دے عقیدہ سارا یہ ہے کائنات دا نظام تمام برم فی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک بلند نہیں ہو سکتی. پانی دا عذاب جس ویلے شروع تھی مر گئے میرے پیارے پیغمبر کشتی دے اندر ایماندار بندہ سوال کرنا ہے تے جنہاں ظلم کیتا ہے شرک والا انہاں نوں بیڑی دے اندر سڑنا نہیں. لفظ قابل ہوئے کہنو سوال کرنے اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن ایماندار سوال کرنے بیڑی وچ تے ایماندار ہر کتنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرمایا وما آمن معه الا قلیل. جد گڑنے دے چونے بندے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے 40 بندہ یا زیادہ تو زیادہ 80 بندہ ایمان قبول کرنا لا انہاں نوں بیڑی دے اندر سڑنا ہے. جڑے ایماندار نہیں انہاں نوں بیڑی دے اندر نہیں سڑنا تے خاص طور تے جڑے شرک دا ظلم کرن والے ہیں نا انہاں نوں بیڑی دے اندر بلاونا نہیں. ساتھی سبق سنو تو میں دعا کرا تمہارے واسطے جنہ چ ایمان کوئی نہیں انہاں نوں سڑنا ہے بیڑی جو یا ایمان والا نوں سڑنا. ہن خیال حضرت نوح علیہ السلام بیڑی تے جڑے سوال تھے ایماندار بندہ کو سوال کی تمہیں نادانو ابنہو وکان فی منزل پتر کے نال وکھرا کھلوتا ہی حکن ماری نے تو ہی سارے نال بیڑی تے چڑھا ولا تکن الکافرین کافرہ ساتھ چھوڑ دے. دوستو خیال جیرے میں اللہ نے منع کیتا ہے ایماندار نوں سڑنا ہے جیرے ایماندار نہیں انہاں نوں نہیں سڑنا. حضرت نوح علیہ السلام نے خود نوں کشتی دے اندر آون دی دعوت کیوں دتی ہے؟ سوال سمجھ آ گئے؟ ہاں کرے سو تو میں جواب دوں سر چھوڑے سا سوال سمجھ آ گیا. سڑنا تھا ہی بیڑی ایماندار نوں پتوں نے وہ سڑنا نے تو آوان بڑے بڑے علماء حیران اس مقام تھے مفسرین کرام حیران اس مقام تھے. اللہ دیا کروڑا رحمتہ من رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تھے کیویں سوکھے انداز نال قرآن کا مقام حل کیا ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. بہت بڑا سوال ہے سرنا ایمان تھا تو وہی دے پتر کو پہلے تو ایمان مقام کی حل ہو سی. سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا
اچھی آواز نال بولو تبھی اللہ کریم جان ہے، جی کی آواز نال گل کرو تبھی اللہ کریم نو پتہ ہے، بڑی اچھی دے چھتی آواز اللہ کریم کی میں نہیں جانتا، اللہ کریم دی شان ہے انہو علیم بذات الصدور، رب العالمین دا سینے دے دلوں دے راز بھی جان والی ذات ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام اتنی شان دے مقام دے باوجود، اتنے درجے دے رتبے دے باوجود بیٹے دے دل دا حال جانتے ہوندے کدی بھی بیٹے نو بیڑی تے دعوت آمن دی نہ دے ویلا مقام حل ہو گیا۔ اتر تو کلمہ پڑھدا ہے وچوں بے ایمان آئی، جس ویلے حضرت نوح علیہ السلام نے سدا بیٹے دے جواب آئی، قرآن پاک دے الفاظ قال صحابی لا جبل یاسمنی من الماء، ابا جان پانی تو بچنا ہے، پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے۔ یہ میں دوستوں دونوں تفسیر دی گل سنا لگا، پانی تو بچنا ہے تو سب بیڑی دے چڑھ کے جان بچانی ہے، پانی تو بچنا ہے میں پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کے جان بچانی ہے، تانوں بیڑی بچانا ہے میرے پہاڑ بچانا ہے، بیڑی بھی سبب ہے تے پہاڑ بھی سبب ہے، تے لکھاں کروڑاں بیڑیاں تے کشتیاں مل ونجن پہاڑ دی مضبوطی دا مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نہ دوست اور کرے بظاہر کا پتر دی گل بجائے کوئی بیڑی کتھا مقابلہ کر سکتی ہے پہاڑ نال؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے بیٹے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے ہے، بیڑی نہیں بچا سکتی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، آج کوئی بھی بچان والا نہیں، تو اسباب نو دیکھدا کھڑوتا ہے، پانی نو بچن واسطے بیڑی بھی سبب ہے تے پانی نو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے، سبب نو نہیں ویکھنا مسبب نو ویکھنا ہے، جہاں سارے اسباب دا خالق تے مالک ہے، اسباب نال کچھ نہیں بندا جے تھوڑی مسبب دی مرضی نہ ہوئے، کہ بجنی بیٹا اللہ اسے بندے نے بچنا ہے جنہیں تے اللہ کریم دی رحمت ہوئی۔ اگلا جملہ دوسرا دل میں تخلیہ نے لکھنا ہے، اللہ دی رحمت جنہیں تے ہوئی اسے بندے نے بچنا ہے تے اللہ کریم دی رحمت مخلص مومن ایماندار بندے دے ہوندی ہے، موحد دے ہوندی ہے، شرک کرنے والے تے اللہ دی رحمت نہیں ہوندی۔ ایمن میں دعویٰ نہیں کیتا، دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مبارک میری گود دی جھولی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو رخصت تھی بنوا دین تے بار بار آپ دی زبان مبارک دے لفظ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے پہن اللہ دی لعنت ہوئے یہودیاں تے، اللہ دی لعنت ہوئے عیسائیاں تے، جنہاں نبیاں دی قبراں دے ون کے سجدے کیتے، جڑا کم اللہ واسطے مسجد دے اندر کیتا ویندا ہے وہ کم پیغمبراں دی قبراں دے ون کے انہوں نے کیتا، اس جھگڑے دی بات ہی نہیں، دین دا سمجھ سمجھان کرنا ہے، یہودی اللہ دے نبی دی قبر تے سجدہ کرے اس یہودی تے اللہ کریم دی لعنت، جڑا عیسائی پیغمبر دی قبر دا سجدہ کرے وہ عیسائی تے اللہ کریم دی لعنت، جڑا پاکستان دی قبر دا سجدہ کرے عید تے اللہ دی رحمت کیویں آ سکدی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بار بچہ بنائے تاکہ مجمع اللہ دی طرف برکت آؤ، یہ سجدے دے لئے صرف کھاؤ ہے۔ اور میں سبق روک چھوڑے دوستان میں حدیث پاک سنے لوں تاجدار دو عالم صلی اللہ
حدیث پاک بھی چاہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لکھ دے جگر دے گھر دے اندر تشریف بن گئے بالکل نالی ہے حضرت فاطمہ گھر دے اندر کوئی نہیں بیٹی کتھا ہے آپ انتظار پہ کریں لاسا گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لٹھے حضرت فاطمہ دیا بین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے آپ نے فرمایا بیٹی رسا کیرے پاسے گئیاں ہیں کتھوں آدھی پئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابا جان میں نے پڑوس وچ بندہ فوت تھی آئی اندے گھر دے اندر وارثہ کول تعزیت کرن گئی ہم میں سبق کو چھوڑا ہے عورت واسطے مسئلہ یہ ہے محلے دے اندر پڑوس دے اندر کوئی بندہ فوت تھی ہے تعزیت واسطے بن سکتی ہے لیکن فوت تھی والا بندہ غیر محرم ہے تو موت بعد عورت غیر محرم میت نہیں دیکھ سکتی جی زندگی دے اندر غیر محرم کا چہرہ دیکھنا حرام ہے موت تو بعد بھی عورت واسطے غیر محرم میت کا منہ دیکھنا حرام ہے مرد واسطے یہ مسئلہ ہے جی مرد زندگی دے اندر غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا موت تو بعد بھی مرد غیر محرم میت عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اب بڑی میں تعزیت واسطے گئی ہم افسوس واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی ہے رسا مرن والے دی قبر دے دلنے گئی نہیں ابا جی میں نے تھوڑی حدیث پاک یاد ہے لعن اللہ زائرات القبور جیڑیاں عورتاں جیڑیاں بیبیاں قبراں دی زیارت دے رہندیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجے میں کیویں قبر دی بن سکتی ہم قبر تے کوئی نہ گئی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی پہلے تو میں لعنت والی گل سنی ہوئی ہے جیڑیاں عورتاں قبراں دی زیارت دے رہندیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجے اج ہور گل سنو اگر تو مرن والے کی قبر کی زیارت دے گئی ہوگی لم تری رائحۃ الجنہ تینو جنت کی خوشبو سوننا بھی نصیب نہ تھی دوستوں تک یہ میرا جملہ امانت ہے ساری ماں بہنوں سنانا گھر اگر کوئی رشتے دار ابا بیٹا کوئی سکا رشتے دار فوت ہی ہے عورت اگر اندے واسطے مغفرت کی دعا کرنا چاہتی ہے تو گھر بہن کے اندے واسطے دعا کرے مرد وہی سکتے ہیں عورت واسطے بنے سبق دے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا الا من رحم کیمیت نہیں بچنا بیٹا اس سے بچنا ہے جنہیں دے اللہ کریم دی رحمت ہوئی اللہ کریم دی رحمت ہے شرک والے تے نہیں ہوتی توحید منن والے تے ہوتی ہے بیڑی چاول نہیں آیا بیٹا قرآن پاک دے الفاظ رب العالمین فرمائے میں پانی دیا موجہ حائل تھی گیا باپ دے بیٹے دے درمیان ٹوٹیاں کھاون لگی ہے جس لئے ہوتے کھانا بیٹے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے رب العالمین دے سامنے ہاتھ بلند چکی دے قرآن پاک دا انداز دے فرمایا ونادا نوح ربہ اس مشکل وقت بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کی تھی کہ صرف اپنے پروردگار
سال دے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نو صحت دی ضرورت ہے اللہ دا نام اونچا لو سو محبت نال چاہنے ہے 18 سال دی تبلیغ والے بیمار پیغمبر نے صحت حاصل کرنے واسطے تبلیغ دور کرنے واسطے غیبانہ پکار کدی کی دی یہ صورت تے آیت نمبر 99 بالکل ملتی جلدی الفاظ زکریا اذ نادى رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين 120 سال دے محمد پیغمبر وڈیری عمر والے پیغمبر زکریا علیہ السلام اس ویلے بیٹے دی ضرورت ہے زکریا اذ نادى ملتے جلتے لفظ سننے سپارے دندار سورت دنا سورت مریم میرے سامنے سننا پڑا شروع تھی نہیں پئی سورت مریم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کعبہ زکریا اذ نادى سورت نام سورت صاد یہ میرے سامنے آیت نمبر 41 کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمانے والوں کو عبدنا ایوب اذ نادى ربہ اور میں کٹھیا کرنا آیا تھا حوالے تک بہت سب دکھا چھوڑے نادى نوح ربہ ایوب اذ نادى ربہ زکریا اذ نادى ذکر و رحمت رب کعبہ زکریا اذ نادى ربہ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ زبان دے تانے کھول کے اللہ کا نام محمد رالو چاچانے ہیں تاکہ مسجد زمین تو نے میرے حال اندر گواہ بننے نہائی قیامت دے جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے دنیا دے بھیجے یعنی مشکل نہیں حاجہ نہیں پریشانی ہے سارے انبیاء کرام نے غیبانہ پکار سے ان کے دی ستارہ پڑا سورت نام سورت الانبیاء ایک اور توفہ دیون لگا کوئی بندہ سوال کرے اس سورت نام سورت الانبیاء کیوں آکھ دیں سورت الانبیاء دمانا نبیاں والی سورت اللہ کریم نے سورت وچ 1.25 لاکھ نبیاں کا نام نہیں چاہیا سورت کو نبیوں والی سورت یہ میرے سامنے سورت الانبیاء کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 5 اللہ دی رحمتوں سے کابرین تے یہ نسل قرآن پاک سکھایا بھی ہے تے سمجھایا بھی ہے سورت الانبیاء اس واسطے نبیوں والی سورت نہیں آکھ دے اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کا نام دی مرگی نہیں سورت وچ اس نو سورت الانبیاء اس واسطے آکھ دے اللہ نے سورت دے اندر 1.25 لاکھ نبیوں دا مشن دے عقیدہ بیان فرمایا ہے اللہ سارے انبیاء کرام نے مشن دے عقیدہ کیا ہے اللہ فرمانے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا اوحی الیہ انہ لا ہر پیغمبر دی طرح میں اللہ یہ بھائی کی ہے کہ لا الہ الا انا میں اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا دے حاجت روا نہیں یہ قرآن ہے تے آیت نمبر 90 سورت الانبیاء بڑا عجیب اللہ اس دے نام دی آیت پورے قرآن ہی ہو گئی تھی اللہ کریم فرمانے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا
مشکل وقت بیٹا بڈا بھی ہے عرض کرن لگی ہے قرآن پاک دے الفاظ فقال رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین رب 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 جب حسن جملہ سنے گا قرآن پاک دے اندر دو لفظ بڑے انوکھے ہیں ایک ابو تے دوجا رب ابا والد غیرت مند لوگوں نے علاقے میں غیرت ہی شروع کر لگا کسی غیرت مند بندے نے سوال کرو تیرے بیٹے کتنے نو خوش ہو کے جواب نے سی بھائی کتنے ہو خوش ہو کے جواب نے چاچے کتنے ہو ماموں کتنے ہیں پترین کتنے ہو مسیر کتنے ہو پھپھیر کتنے ہو ملویر کتنے ہو خوش ہو ساجی تمہارے شگرد کتنے ہیں حضرت تمہارے مفتدی کتنے مرید کتنے ہیں خوش ہو کے بندے جواب نے اڑے ہیں اگر کسی غیرت مند بندے نے سوال کرو تیرے والد کتنے ہیں جھگڑا تھی بجنے فساد ہو بجنے تیرے حیاء بھی نہیں ہے گل کرے لیوے کیوں اتنا جملہ سنانا چاہنا کہ سبحان اللہ آنکھنا سے روسا تیار روڑے ہیں نسل دے حلالیاں واسے نسل دے حلالیاں واسے جسم دے حلالیاں واسے آپ ہی کو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسے رب ہی کو ہے جسم دا حلالی بندہ آپ دوجا برداشت نہیں کرے گا تے عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے گا رب 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 اے میرے پالنہار پروردگار میرا بیٹا میرے خاندان وچ ہوئے اے تو کلمہ پڑھ دے کیویں مردہ بھی ہے اگر 200 پہلا سبق یاد ہوئے کلمہ نہ پڑھدا ہے لیکن اتو حضرت دل دے حال لگے پتا ہے یہ کلمہ پڑھن والا کیویں مردہ بھی ہے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے کلمے پڑھوانا بچانے اے بھی تو ایماندار ہے ویسے اللہ میں درخواست کر چھوڑیے لیکن میرا سور کوئی نہیں ہوئی سارے بادشاہ وڈا بادشاہ تو ہے رب العالمین کی طرف جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک میرے پیارے پیغمبر یہ انہاں بھی چوندی بھی جنہ عذاب کو بچنے وجہ انہو عمل غیر صالح عمالی دے ٹھیک نہیں کرداری دا درست نہیں وہ تو کلمہ پڑھدا نے بچوں بے ایمان ہے اچھا میرے پیغمبر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم جیڑی شے دی حقیقت دا تانوں پتہ نہیں تو سوال کیوں کیتے ملنا دے دربار وچ تنبیہ آ گئی دوبارہ سوال نہ کرے انی ایسو کان تکون من الجاہلین دوبارہ سفارش نہ کرے میرے پیغمبر اگر دوبارہ تو سامنے بیٹے دی سفارش کی تھی تو نہ شامل تھی بننا من الجاہلین مانا کی لکھنا دل گھبرانے ادب گاہیس زیر آسمان عرش نابد تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدیہ پھون پھون کے قدم کھڑے ہیں دوبارہ سوال نہیں کرنا میرے پیغمبر ورنہ دوسرا شامل ہوئے سو من الجاہلین حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی فکر بھول لیے آپڑا چنتا لگی ہے قرآن پاک دے الفاظ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم اللہ میں تیری پناہ چاہنا سبق روک چھوڑا قرآن پاک مسئلہ سمجھائے جس میں نے اللہ کا کوئی پیغمبر پریشانی دے اندر مبتلا ہوا ہے تو پناہ سے اللہ کریم دی گول
رب کیونکہ پیغمبر دا ایمان دے یقین ہے اس مشکل وقت وچ پناہ دیون والا صرف اللہ ہے 20 لاکھ روپے دی گڈی خریدی نال کالی ٹھکڑی بندھی ہوئی اس ایکسیڈنٹ تو بچانا ہے کروڑ روپے کا مکان بنایا تے سارے مکان والی ہاڈی الٹی لڑکی کھڑوتی ہے چھت دے اوتے اس نے بات تو بچانا ہے کالا باغ دے لوگ گھوڑے دے پیر دے تلے جڑا لوہے دا نال لگدا ہے نال ہی سڑے دن تے نال ہی سڑے دن اور دروازہ دے باہر ٹھوک چھوڑے دن یہ بھائی کیوں ٹھوکا کھڑوتا ہے حضرت یہ مصیبت دے بلاواں اندر نہیں بڑھنے دا ہے ٹھیک کالا تھا کیوں بدھایا نے امام سامن کیوں بدھایا موڑے دے نال کہ باشو سے گولی تو بچایا ہوئے ہیں قرآن پاک دے الفاظ ہیں سورت الجن 29واں پارہ فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا قرآن سچ ہے اچھا قرآن سچ ہے آیت نمبر 22 سورت الجن 29واں پارہ حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمایا جان والے فرماتے ہیں ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے مندہ کوئی ہو ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے مندہ کوئی ہو جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہو سارے دوست گوئی میرے اچھا ملے حقی میں قرآن ٹھپ کے واس بیٹھا کرے نا یا کھول یہ تسلی شادو تو ایدوہ سنت سرمایہ ہے قرآن پاک دے الفاظ اعلان کر میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا میں آمد دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بغیر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا کالے دھاگے کالے کپڑے کالی ٹاکیاں سال بگالیاں ہاڑیاں گھوڑے دے پیروں نے نال تتنال یہ چھڑیاں کے کلہاڑیاں امام سامن پناہ دے والے نہیں اللہ تعالیٰ محبت رام چوڑے روسلے پناہ دے والا سے وہ کروڑے اللہ میں تیری بناوی چاہنا میں نے پتہ نہیں سوال کر بیٹھا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ اللہ میں نے معاف چاکر میرے درہم چاکر اگر تے میں نے معاف نہ کیتا تے میرے درہم نہ کیتا میں نے نقصان پاؤں والا نہیں چوپر ملنے آواب خیال اس مقام سمجھا کے پڑھا کے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمائے دیانا حضرت نبی علیہ السلام کے کسے نال مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ تو بغیر سب کچھ کرنے والا بھی کوئی نہیں تے اللہ تو کرنے والا بھی کوئی نہیں میرا سوال ہے ساتھی اچھا جواب دے سکتا میں دعا مقصد والے واسطے اللہ نے گھر ہی بیٹھے ہیں جمعہ نہ ٹائم ہے قرآن سامنے ہے باوضوع میں نے وعدہ بلکہ انہیں دعا کرے گا جنہا دوست اچھا جواب دے اللہ کو دنیا آخرہ دیا رحمت اللہ مالا مان چکرے پیغمبر اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تھوڑا پیارا ہوتا ہے کچھ پیارا رب کعبہ دی
عقیدہ یہ رکھنا مسلمان دل وچ ساری امت دے پیارے بندے جمع کرو. جتنا پیار اللہ نو اپنے پیغمبر نال ہوندا ہے اتنا پیار کسی امت دے بندے نال نہیں ہوندا بلکہ ساری امت دے بنداں دا پیار ترانو تے ایک پرڑے دے اندر رکھا ونجے ہے. پیغمبر نال اتنا اللہ نو پیار ہے او ترانو تے دوجے پرڑے دے اندر رکھا ونجے ہے. پیغمبر دے پیار اللہ پرڑا بس نہیں ہونا ہے امت دے بنداں دے پیار والا پرڑا ہلکا ہونا ہے. نوح علیہ السلام بھی اللہ دے پیارے بڑے پیارے بہت زیادہ. اللہ اپنے پیارے کی گل من کی. میں جواب نہیں سنا دوستوں. اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش من ہی دی انہوں نے پتر کو چھوڑ دیتا. اور انصاف کرنا دوستوں نے انصاف کا کرنا چاہیے ویسے تاریخ انصاف کی حکومت انصاف کا ہونا چاہیے. میں دربار دے گیا کھلونا اور انصاف کرانا تھا دوستوں تے دربار دے بن کے میں آخر بابا میری تیرے اگوں تیری اللہ دے اگوں اللہ میری سودا نہیں تے تیری سفارش مڑے دا دے والے دا نہیں کیوں جو تے محنت کی تھی تو بزرگ مرشد شاہ صاحب سید بادشاہ قبر دے کھلو کے دربار دے بن کے میں ہوں پکارے میری دے اگوں تیری اللہ دے اگوں اللہ میری سودا نہیں تیری سفارش مڑے دا نہیں تے قرآن پاک دا دعوی اللہ حضرت نوح علیہ السلام پیارے دی سفارش بھی موڑ چھوڑیے. دوستاں اے فیصلہ کرنا ہے جو میں دعا کرا ہوا مسیح میں قبر دے بن کے آنکھیں میری تیرے کو تیری اللہ دے کو اللہ میری سوگا نہیں تیری سفارش موڑے دا نہیں. اے عقیدہ سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے. ساری سرکی دا جملہ ہے خدا سائیں یہ پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا خدا سائیں یہ پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اتھا چوب دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا. نوح علیہ السلام اللہ دے پیارے ہیں. اچھا ہو گا حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی دیئے دوسرا مسئلہ سمجھ آ گیا. دوبارہ سوال نہ کرے انی آئینو کان تکون من الجاہلین. دوبارہ سفارش نہ کرے نہ شامل ہو من الجاہلین. اور دو صاحب انصاف کرنے اللہ سے اگر حضرت نوح علیہ السلام اتنی شان اتنا مقام اتنا درجہ اتنا رتبہ اس سارے درجے دے شان دے باوجود آئندہ دے حالات جاننے ہوئے عالم الغیب ہوئے کہ اللہ دی طرف اتنی تربیہ بننی ہے تو اپنے بیٹے دی سفارش کہیں بھی نہ کرنا. قرآن پاک مسئلہ سمجھا چھوڑے انبیاء علیہ السلام دی شان میں یہ بھی مسئلہ سمجھے لو دوست. یہ بندہ اللہ دے پیغمبر بے علم سمجھے اسوس مسلمان نہ سمجھے یہ اللہ دے پیغمبر کم علم سمجھے اس بھی مسلمان نہ سمجھے تے سارے دوستاں نے قبر دے بنجن کا کیا عقیدہ رکھنا ہے جنہوں سنانا لگا ساری امت دے بندہ دا علم جمع کرو. اللہ دے پیغمبر دے علم دا مقابلہ پوری امت دے بندہ دا علم نہیں کر سکتا. ساتھی گواہی کرے انہیں کھڑو میں آخر پیغمبر معاذ اللہ بے علم ہو گئے کر بیٹھے میں آخر پیغمبر تھوڑے ہی مانا ہوگا نا علم دی شان علم دا مقام دی برحق لیکن ساری امت وچوں سب تو بڑا عالم ہون دے باوجود پیغمبر عالم الغیب نہیں. عالم الغیب ہونا صرف حاکم الحاکمین دی شان ہے.
میرے سامنے 26 پارہ دے انداز ہے فرمایا یہ 12واں پارہ ہے سورۃ ہود تے آخری آیت رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین ہے کا مالک صرف اللہ ہے۔ اونچا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ 22 پارہ سورۃ جنان سورۃ فاطر کہ میرے سامنے مالک کائنات دی نائب کتاب اللہ کریم نے فرمایا سورۃ فاطر دی آیت نمبر 15 وچ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سلیمان نامی محمد بخش سے فرما گن کھڑی علیہ فرمین مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جنابوں خود سوالی۔ سارے دے سارے اللہ دنا محبت رال چاہنے سارے دے سارے کہنے محتاج ہیں اللہ کسی نہ محتاج ہے۔ اور عجیب انداز لا یسأل عما یفعل وهم یسألون وہمیں ڈالنا رب العالمین لا قرآن لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ کریم جنا کام کرے اللہ تو پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا کوئی جنا پوچھ سکے وہ تو ہر کر پوچھ سکتا ہے۔ سبق دیا ہونا خیال دو جماعتاں پڑھنی دن قیامت دے ہی جماعت ہی سننا ہے مال سجیت دے اندر ملنے تے دوسری بد نصیب جماعت جنہوں نام ہے مال کھبیت دے اندر ملنے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ 3 نشانیاں بیان کی دیں اس بندے دیاں جس نوں نام ہے مال سجیت دے اندر ملنے ہے۔ ثم قال من الذین آمنوا اس بندے کو نام ہے مال سجیت دی نصیب تھی اڑے جیرے بندے دے دل دے اندر خالص ایمان موجود ہے۔ کوئی ملاوٹ والا ایمان نہیں ہوتے کہ ہاں 13واں پارہ تے سورۃ نام سورۃ یوسف یہ میرے سامنے سورۃ یوسف کھلی ہوئی ہے۔ 13واں پارہ سورۃ مکمل ہونے والی ہے تے آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ قرآن پاک سامنے ہند تو بننا دی گل نہیں اکثرهم اکثریت حال ہے کہ یومنو ایمان دا دعویٰ بھی کرے ایماندار ہون دے نعرے بھی لیندن لیکن اللہ وهم مشرکون ہون دے مشرکین۔ خلاصہ کیا نکلا اکثر کلمہ گو مشرک یہ لفظ تو ساری سمجھے اکثر لوگ کلمہ گو مشرک یہ میرا اعلان نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے دیکھو نہیں تے انسان اللہ دی گرفت تو بچتا سکتا ہے جو خالص ایمان ہوئے۔ زندگی
پوری ہوئی تو انشاءاللہ میں ظاہری تے حقیقی ایمان دا فرق کی قرآن سنت روحی سنے سے انشاءاللہ دوسا ہو تے نام اعمال بھی تو سجیہ دی ملنا ہے پہلے نمبر دے ایمان خالص ہویا جس کی شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے قرآن پاک دا انداز یہ میرے سامنے 28 پارہ رب العالمین دی لائے کتاب سورت دنا سورت التحریم یہ میں 28 پارہ کھولائے سورت التحریم تے آیت نمبر 10 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط قالتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ مثال بیان کیجئے کہنے واسطے للذین کفروا یہ ایمان تو محروم لوگی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی گھر والی مثال حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی اللہ کریم کونانا قالتا تحت عبدین من عبادنا صالحین حضرت نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام اعلیٰ درجے دے نیک لوگان تے بیویاں انہاں دیاں فخانتاہما حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی نے ایمان والی دعوت قبول نہیں کی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی نے حضرت زبان میں جو نکلنے والی دعوت ایمان کو ٹھکرا دیتا اللہ فرماتے فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا اس ویلے بیویاں ایمان تو محروم حضرت نوح علیہ السلام بیوی نے کام نہ آئے حضرت لوط علیہ السلام اپنی گھر والی نے کام نہ آئے یہ حکم ہویا قیل ادخلا النار مع الداخلین ایمان تو محروم ہونے دی وجہ تو یہ جہنم دے اندر داخل ہونے پہ تو سدویں بیوی میں انہوں نے نال جہنم دی بھاو دے اندر داخل ہو جاؤ جس ویلے ایمان تو محروم ہم تے پکڑ تو نہیں بچ سکی انہوں نام اعمال سجی ہتے کی میں ملیا ساتھی میں وہ سبق سناؤ میں دعا کرا پڑے واسطے نام اعمال سجی ہتے کی ملنے والی پہلی شرط ہے کہ انسان دا ایمان تے یقین تے عقیدہ ٹھیک ہو ایمان دا اونچا سناؤ میں دعا کرا دوستاں واسطے سجی ہتے کے نام اعمال ملنے والی پہلی شرط ہے جو پہلی شرط ہے عقیدہ غلط ہو عقیدہ شرک نہ ہوئے عقیدہ شرک نہ ہوئے اچھا ایمان ہوئے لیکن ملاوٹ نہ خالص ایمان ہوئے تے خالص کہنے تو ہوئے شرک تو خالص ہوئے اچھا سچی حقی کی نام اعمال ملنے دی شرط ہے دلی کی بھی شرط ایمان نہ ہوئے زبان تے ہوئے نا ایمان دا تعلق ہے بھی دل نہ زبان نہ بندہ اقرار کرے نہ ہوئے آج کی ساری معلومات کا خلاصہ سچی حقی کے نام اعمال ملنے دی پہلی شرط ایمان خالص ہے عقیدہ شرک و خالص سے پاک ہوئے یہ شرط بیان ہو گئی وہ شرط انشاءاللہ ملے